اور نہ کوئی کام حرام. مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول. حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے آداب زندگی جانیے شیخ عبد الرحمن سنابلی سے اسلامی آداب کے سائے میں کیسے کامیاب ہوتی ہے زندگی. ہر منگل دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی. ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ زلزلے آتے ہیں، معصوم بچے مر جاتے ہیں، عورتیں مر جاتی ہیں، بوڑھے لوگ مر جاتے ہیں، ہزاروں انسان مر جاتے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ اس میں کیا خیر سمجھتے ہیں؟ ہر چیز خیر بول رہے ہیں نا آپ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یاد رکھیے، اتنی وسیع ہم نہیں اس کو وہ کر سکتے ہیں. میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے. تھوڑے دن پہلے ایک وائرس آیا تھا، کیا برڈ فلو تھا، وہ مرغیوں میں جو ہو رہا تھا، پرندوں میں. تو کیا کر رہے تھے؟ مرغیوں کو کیا کر رہے تھے؟ کاٹ کاٹ کے دفنا دے رہے تھے. اس سے پہلے ایک میڈ کاؤ ڈیسیز آیا تھا، معلوم آپ کو؟ انگلینڈ میں ہوا تھا یہ میڈ کاؤ ڈیسیز. ہزاروں لاکھوں ملینز کی تعداد میں گایوں کو شوٹ کیا گیا اور دفنا دیا گیا. اب وہ گائے نے کیا بولنا اور وہ مرغی نے کیا بولنا؟ انسانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں؟ لیکن انسان کو معلوم ہے ان کے مارنے کی حکمت کیا ہے. تو رحمان جو ہے نا، اس سے زیادہ حکیم ہے، وہ زیادہ جانتا ہے اتنے لوگوں کو مارنا کیوں ضروری تھا. جیسا مرغیوں کو مارا گیا برڈ فلو میں، مرغیاں کیا سوچ رہی ہوں گی؟ یہ انسان کیوں مار رہے ہیں ہم کو خواہ ہے نا؟ وہ گائے کیا سوچ رہی ہوں گی جو ملین سے مارے گئے، کیوں مارا جا رہا ہے؟ لیکن انسان جانتا ہے ایک بڑی حکمت کے تحت انہیں مارا جا رہا ہے، ورنہ اس سے بہت بڑا نقصان انسانیت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان انسانوں سے کیا ہونے والا تھا یا ان کو کیا ہونے والا تھا جو اس نے اس عذاب یا تکلیف میں ان کو مار دیا. اس بات کو بھی ہم سمجھیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا حالات انسان پر آتے ہیں جان سے مال سے، انسان کو چاہیے صبر کرے اور صبر کے ساتھ ساتھ وہ سارے ذرائع اختیار کرے جو ان حالات کے ہٹانے کے لیے. میں کیوں کر رہا؟ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں مصیبت آئے نا تو اس کو رہنے دینا باقی، اس لیے کہ اللہ پسند کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر آپ نے ہٹانے کی مکمل کوششیں کی، تو آپ کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو اس ماحول کے لیے تیار بھی کریں. تو بہرحال یہی ایک مومن کا شیوا اور طریقہ ہے کہ وہ ہر حالت کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. السلام علیکم شیخ میرا سوال ہے کہ جیسے اپنے جو ابھی مسجد تعمیر ہوتی ہے، کافی زیادہ مسجدوں کی تعداد ہے ماشاءاللہ، تو مسجدوں کے لیے لوگ کنٹریبیوشن کرتے ہیں، پیسے اکٹھا کرتے ہیں. تو ایسے روزگار کے لیے جیسے انہیں کچھ آرگنائزیشن ہی بولیے یا کوئی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز اس طرح سے نہیں کر سکتے کیا؟ جیسے اس کے لیے اسلام کا یعنی کیا نقطۂ نظر آپ اس کی وضاحت کریں. میں نے بڑا اچھا سوال کیا. جس طرح سے مساجد کی تعمیر کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں لوگ، اس کے لیے کافی ہیلپ کرتے ہیں اور کافی مسجدیں ہیں پھر بھی لوگ دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. تو کیا ایسا نوجوانوں کے روزگار کے لیے، لوگوں کے روزگار کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو کیا بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو نمونہ میں لیتا ہوں، جو آئیڈیل میں لیتا ہوں، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے آئیڈیل ہیں کہ جن کی زندگی سے ہر چیز ملتی ہے. جہاں مسجد کی تعمیر کے معاملے ملتے ہیں تو وہیں لوگوں کی تجارتیں شروعات کرنے کے طریقے بھی ملتے ہیں. معلوم ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نواز دیجئے، کچھ عطا کر دیجئے، مطلب کچھ آپ دے دیجئے، کسی دلوا دیجئے جو کہ آپ کے وسیلے ایسا رسوخ ہے، میں بڑا غریب ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیرے گھر میں کیا ہے؟ یہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے لے لو. گھر میں کیا ہے؟ صلاحیت مند انسان تھا، کچھ کر سکتا تھا. گھر میں کیا ہے؟ تو کہا گھر میں کچھ سامان ہے. تو کہا لے آؤ. ایک روایت میں آتا اس کے پاس ایک کوٹ تھا یا اس کے علاوہ کچھ گھر کا سامان تھا، لے آؤ. اس نے لایا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، بازار جا کر اعلان کیا کون خریدیں گا اس کو اور کتنے میں؟ لوگوں نے بولی لگائی اور ایک آدمی نے اس کو خرید لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فروخت کیا. اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کے آپ لے گئے. ایک دکان پہ جا کر آپ نے ایک ڈنڈا خریدا اور اس کے بعد کلاہڑی کا سامنے کا حصہ خریدا. اپنے ہاتھ سے آپ نے اس کو اندر ٹھوک کر لگایا زمین پہ رکھ کر، کہا اب جا اور جنگل سے لکڑی لا کر بیچ. چونکہ لکڑیاں اس زمانے کی فیول تھی، ضرورت تھی. وہ صحابی لکڑیاں جاتے تھے
کاٹ کر لا کر بیچتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کے سب سے مالدار لوگوں میں سے ایک تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل رول ماڈل ہے ہمارے لیے، صرف نماز کی حد تک نہیں، مسجدوں کی تعمیر کی حد تک نہیں، دنیا کے ہر معاملے کے اندر ایجوکیشن کیسے حاصل کیا جائے اور کیسا دیا جائے، رول ماڈل۔ والد کیسا ہو یا اولاد کیسی ہو، رول ماڈل۔ سسر کیسا ہو، باپ کیسا ہو، بھائی کیسا ہو، سارے چیزوں کے لیے آپ رول ماڈل۔ ملٹری جنرل کیسا ہو، ایک اسٹیٹ کا حکمراں کیسا ہو، ایک خلیفہ یا بادشاہ کیسا ہو، ہر چیز آپ کو ملیں گی آپ کی زندگی سے۔ ایک لیڈر کیسا ہو، تو اسی طرح ایک جس کو ہم کہیں گے انٹرپرینر کیسا ہو، ایک آدمی جو بزنس کرتا ہے یا بزنس کو فروغ دیتا ہے وہ کیسا، وہ بھی ملیں گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بزنس مین تھے، تاجر تھے۔ آپ خود ایک کلاہڑی میں لگا کے دے رہے ہیں کہ جاؤ بزنس کرو، تو کیا یہ مسلمانوں کے لیے نمونہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے ایسے سینٹرز بھی ہم کھولیں جہاں نوجوانوں کو رہنمائی کی جائے کہ وہ کس طرح سے حلال روزی کمائے اور کیسے اس میں آگے بڑھے؟ ہونا چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نمونہ ہے قیامت تک کے لیے ہمارے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات امت کے ساتھ یہ ہے کہ امت نے دین اور دنیا کا ایک بڑا زبردست فرق کر لیا ہے، اتنا بڑا فرق کہ یہ دو بیریئر اتنے دور ہو چکے ہیں کہ دنیا پرست ہوتے جا رہے ہیں، اور دیندار دینداری کی بات کر رہے ہیں، نہ وہ ادھر آنا چاہتے ہیں نہ یہ ادھر آنا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے، جہاں آپ نے روحانی انسان کے بڑھاوے کے لیے محنت کی، وہیں جسمانی وہ لوگ کیسے آگے بڑھے اس کے لیے مکمل کوشش کی۔ تو مسجد نبوی ایک طرف بنی ہے، تو مدینے کا بازار بھی ایک طرف ہے جہاں جو ہے صحابہ جا کے فروخت کر رہے ہیں، تجارتیں کر رہے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، آپ نے مختلف منڈیوں میں جو شام کی مال تجارت جو ہے فروخت کیا ہے، لوگوں کا، اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا اور دیگر لوگوں کا، صحابہ کا۔ تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو ہم نے جہاں مسجد اور مدارس ہم قائم کرتے ہیں، وہیں ایسے ادارے قائم ہوں جن اداروں کے اندر ایسی سکلز بچوں میں پیدا کی جائے، جن سکلز کو پیدا کر کے حلال روزی کمانے کے لیے باہر نکلیں، یہ بھی ضرورت ہے۔ لیکن اب اس کے بارے میں اگر کوئی کہے، مسئلہ یہ ایک تو یہ دنیا کا حصہ مانا جاتا ہے، دوسرا مسئلہ یہ کہ جب دنیا ہے تو اس کے لیے ہم مدد تھوڑی کریں گے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی کہے کیریئر گائیڈنس سینٹر، تو کوئی تعاون کریں گا اس کو؟ ہاں اچھا بزنس کھول کے رکھے تم نے، اچھا کپڑے، ہاں یہ اس کا ہی دکھ رہا میرا، گاڑی اچھا یہ بھی اس کی دکھ رہی، سمجھ حالت یہ اس کو دنیا سمجھ لیا گیا، سمجھ رہا؟ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ نے تمام شعبہ زندگی کے لیے اپنے آپ کو آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اور ہمیں ہر اس میں دیکھنا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیریئر گائیڈنس کے لیے وہ صحابی پریشان تھے انکم کی وجہ سے، کہ آپ نے گائیڈنس کیا کیریئر کے، جا کے لکڑہارے بن جاؤ، لکڑی کاٹ کے لاؤ، اور ایسے کئی واقعات ہیں بہرحال جو حدیث میں ملتے ہیں، جو مختلف لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاوا دیا اور مانگنے کو برا مانا اور کمانے کی اہمیت بتائی۔ کسی نے ایک سوال کیا، ہمارے شوہر جو کمپنی میں کام کرتے ہیں وہاں پہ نماز کے لیے جگہ نہیں ہے، اور ان کے کپڑے بھی بہت گندے رہتے ہیں، انہیں کام ایسی جگہ پہ کرنا پڑتا ہے جہاں باتھ روم کا گندا پانی آنکھ پر آ جاتا ہے، اور ان کا باس نماز کے لیے چھٹی بھی نہیں دیتا۔ اس سے پہلے وہ جہاں کام کرتے تھے وہاں نماز پوری ہوتی تھی۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز اس سوال میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں، یہاں تو کچھ باتیں ہیں لیکن ایکچوئل ایک مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ میں خراب یا گندگی کیا ہے اس کا صحیح تصور نہیں ہے، جس کے نتیجے میں دھکے پر لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسا مثال کے طور پہ ایک صاحب بولنے لگے، میں ٹرین میں بیٹھنے تک نمازیں پوری پڑھ لیتا جتنی ہوتی، بولے پھر جب سفر شروع ہوتا اپنا 2-3 دن کا سفر کرنا ٹرین کا، پھر نمازیں نہیں پڑھتا، بولے اترنے تک۔ اب میں نے سوال کیا کیوں؟ اب بولے ٹرین کے باتھ روم میں کون کیسے آتا، کیا کیا حرکتیں کرتا، تو بولے میں وہاں طہارت ہوتی سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ بولے ارے واہ، تمہارے سوچنے اور سمجھنے سے کیا ہوتا؟ پھر ٹرین کے سیٹس پر پتہ نہیں لوگ کیسے آتے، کس عقیدے کے آتے، کیسے گندگی سے رہتے، تو وہاں میں نماز پڑھنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ سمجھ رہا؟ اس کو بولتے ہیں ہائیجین، نہیں ایکسٹرا ہائیجین، اوور ہائیجین، یا پھر اس کو ادر ٹرم میں بولتا ہوں ان ہائیجین ہو جاتا ہے، اتنا اوور ہائیجین ہو جاتا ہے۔ شریعت اور اسلام بولتی ہے ظاہر پر عمل کرو، جو دکھ رہا ہے۔ ٹرین کی سیٹ دکھ کیسی رہی ہے؟ بس پھر صاف ہے،
سمجھ رہے آپ؟ تو انہوں نے ایک طہارت کا اپنا تصور بنایا، جس طہارت کی تصور کی وجہ سے ان کا نقصان یہ ہوا کہ 2-2 3 دن کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو پہلے گندگی کیا ہوتی ہے وہ دیکھیے۔ طہارت کے مسائل پہ میرا بہت لمبا عنوان ہے، طہارت کے مسائل حصہ 1، حصہ 2، حصہ 3 اور حصہ 4، جس سے میں نے بتفصیل بیت الخلاء جانے کے آداب اس میں پوری تفصیلات دی۔ سیکنڈ حصے میں نہانے کے، طہارت لینے کے بعد نہانے غسل کے پورے آداب۔ تھرڈ حصے میں جو حیض اور نفاس کی پوری تفصیلات لی۔ تو بہرحال ایسے 1 2 3 4 فیز میں میں نے اس کو پورا جو ہے کمپلیٹ کیا۔ ضرور اس عنوان کو دیکھیں، طہارت کے مسائل حصہ 1 2 3 اور 4 پورا اس میں نے لیا۔ تو یہ تصورات کو یاد رکھیے، سب سے پہلے اپنے چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ تصورات بہت ساری بار لوگوں کی عبادت سے دور کر، جیسے کہ میں مستری کام کر رہا ہوں، مستری سمجھتے نا، سیمنٹ وغیرہ کا، اینٹ مٹی پتھر کا کام کر رہا ہوں، تو اگر میرے کپڑوں پہ سیمنٹ یا دھول یا مٹی لگی ہے تو یہ ناپاکی نہیں ہے، یہ ناپاکی ہے ہی نہیں، تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ جائیے وضو کیجیے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سارے لوگ ہوتے نہیں، بولے وہ گندے کیسے، سیمنٹ سے کپڑے کہاں گندے ہوتے ہیں؟ سیمنٹ ناپاکی ہے کوئی؟ سیمنٹ ناپاکی ہے؟ اب ایک عجیب مسئلہ، جس چیز کو بھی آپ بولو ناپاک نہیں ہے مطلب پاک ہے، پاک ہے مطلب کھانے کی ہے، لوگ پوچھتے دکھا سکتے کیا؟ ارے بیوقوف آدمی، ہر پاک چیز کو کھانا ضروری نہیں ہے۔ جیسا بولے پیٹرول اگر آنکھ پہ گر جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ کیا بولیں گے آپ؟ نہیں، ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے کہ پیٹرول کی ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں پھر پاک ہے نا، تو پھر پیٹرول کی کلفیاں کھاؤ، پیٹرول کا یہ بناؤ، پیٹرول کا آئس کریم کھاؤ، پیٹرول کا وہ کرو، کہ تو پاک ہے تو کھاتے کیوں نہیں؟ بہت عجیب ہے، عجیب و غریب سوچ ہے لوگوں کی۔ سیمنٹ سے ناپاک نہیں ہوتا کپڑا، لہٰذا آپ کی نماز بالکل درست ہے۔ سیمنٹ لگا ہوا ہے، سیمنٹ گرا ہوا ہے بالوں میں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ وضو کریں وہ کریں۔ اسی طرح کمپنی میں کام کرے، دھول اڑتی ہے، کپڑوں کی مل ہے تو وہ ریشے اڑتے ہیں کپڑوں کے، یا پھر کوئی اور کھانے پینے کی چیز ہے تو کپڑا گر جاتا ہے، جیسا کہ میں سمجھ لیجئے میں گوشت کاٹنے والا آدمی قصاب ہے تو لگا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سب سے پہلے جب کوئی آدمی ایسا کام کرے جس میں کوئی چیز لگتی ہے، چھینٹے اڑتے ہیں، تو کپڑا ڈال لے۔ قصاب ہے، آپ ایک کپڑا رکھے اپنے سامنے، آپ نے اپنا کام کیا، اذان ہوئی، کپڑا نکال کے رکھا، نماز کو چلے، یا شرٹ الگ رکھ لیجیے۔ سمجھ رہے؟ تو بہت سارے لوگوں نے عجیب و غریب تصورات بنائے، جن تصورات کی بنیاد پہ عبادتوں سے وہ دور ہو جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کے شوہر جو کام کر رہے ہیں کپڑے گندے ہوتے تو گندگی کیا شرعی گندگی ہے وہ دیکھا جائے، اگر نہیں ہے تو پھر نماز بالکل درست ہے، وہ چلے جائے یا کپڑے رکھے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ وہ بول رہے کہ باتھ روم کا گندا پانی آ جاتا ہے، آنگ پر آ جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ جہاں کام کرتے باتھ روم کا گندا پانی آنگ پر کیسے آتا ہے؟ ہاؤ؟ مطلب گندے پانی میں ہی کام چل رہا ہے پورا؟ یہ بھی ایک کام ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ڈرینیج کا کام کر رہا ہو، پورا گندا پانی میں اترا ہو، پاسبلٹی ہے، لیکن ڈیلی تو نہیں ہوں گے، کمپنی میں تو کوئی دن رات گندے پانی میں رہ کے کام تو ہوتا نہیں ہوگا، یہ امپاسبل ہے۔ ٹھیک رہا کبھی کبھار اڑ جاتے ہیں، کبھی کبھار اڑ جاتے ہیں تو جہاں اڑے وہاں پانی ڈالے، آپ دھولے کافی، تو مکمل نمازیں چھوٹ رہی ہے اس کی وجہ سے اجازت نہیں دے سکتے۔ تیسرا، باس بھی اجازت نہیں دیتا ہے، تو اب میں کہوں گا وہ جاب چھوڑ دے، کہیں اور چلے جائے۔ اب مسئلہ ہے، یہ تو باقی سارے چیز حل ہونے والی ہے کہ آپ کا تصور تھا، میں نے بتا دیا گندا پانی اڑ رہا، اس کا حل مل گیا۔ مسئلہ یہ باس اجازت نہیں دے رہا، آپ پڑھنا نہیں چاہ رہے، چھوڑ دے، پرانی جاب کر لے، یا پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جائے، اللہ انشاءاللہ اس سے اچھی جاب دیں گا، اور اگر جاب انکم کے اعتبار سے اچھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تو برکت کے اعتبار سے ضرور اس سے اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ جاب چھوڑ دے، چینج کرے، دوسری جگہ چل جائے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے زیادہ خیر کا معاملہ کریں گے۔ ٹھیک، تو لہٰذا پہلی چیز وہ تصور کو آپ چینج کیجئے، صفائی کی یاد رکھیے۔ اسی طرح ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں گاؤں کے باتھ روم میں گیا نا تو بولے طہارت کو طہارت نہیں سمجھتا، بولے کیوں؟ بولے اتنے گندے رہتے ہیں، اس میں کیڑے مکوڑے رہتے ہیں فلاں، مطلب طہارت کا تصور کیا ہے؟ تم طہارت کا ریئل سینس میں تصور ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 750 ml کے قریب پانی میں وضو کرتے، کتنے؟ 750، ہم کو 7.5 لیٹر بھی نہیں پڑتا، 7.5 لیٹر بھی نہیں پڑتا، 75 لیٹر بھی کچھ لوگوں کو نہیں پڑتا شاید وضو کے لیے، حالت یہ 750 ml، اور آپ غسل لیتے 2.5 لیٹر پانی میں، کتنے؟ 2.5 لیٹر، کیسا لیں گے ایسا غسل؟ ٹھیک ہے، آپ کو پانی کی جب کمی ہو اتنا پانی لے اور پھر کر کے دیکھیں، آپ بالکل ہوتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پانی کی پتلی دھار گرنے دیں گے، اور اس پتلی دھار کو لے کے آپ ہر جگہ جب ڈالیں گے اور خالی ملیں گے، پورا جسم 2.5 لیٹر میں بھی گیلا ہوتا ہے۔ لیکن وہ سمجھے نا، نہیں 2.5 لیٹر میں کیا ہوتا ہے، 250 لیٹر بھی ڈالے تو میرے کو تصور ہی نہیں آ رہا پاک ہوا میں۔ ایشو یہ ہے، تو ہمارے اپنے ڈیفائنڈ جو رولس ہیں نا طہارت کے، اس کو نکالیے، شرعی رولس کو لاگو کیجیے۔
کیونکہ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، بہت ساری بار بہت سارے لوگوں کا ارے اتنے سے پانی وضو کرا، گندا آدمی ہوتا ہی، میں نے دیکھا، ارے اتنے نہا کے آ گئے، گندے دکھتے تم لوگ، نہا کے نہیں نہا سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہمارا تصور. 2.5 لیٹر میں نہانے کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو 100 لیٹر تو خالی ہوا، ایسا اندر کون کون گیا ہوں گا، پہلے پانی مار کے صاف کرو حمام کا، ہے نہیں ہے. عجیب و غریب. مطلب اپنے کریٹڈ جو ہمارے رولس ہیں نا پاکیزگی اور پیوریفیکیشن طہارت کے، یہ بہت زیادہ نقصان دہ. یاد رکھیے، ایکسس پانی کو یوز کرتے ہیں، زائد یوز کرتے ہیں، فالتو بہاتے ہیں، اسراف کرتے ہیں. یاد رکھیے، تو شریعت میں بہت بہت بیسک ہے، یاد رکھیے. اور بالکل ایسا بتا دیا گیا، بہت آسانی سے آدمی دنیا کے کسی علاقے میں اسلام پہ عمل کر سکتا. لہٰذا کوشش کریں آپ کہ نماز کے لیے اگر جگہ پاک ہو تو کافی. کپڑوں میں شرعی اگر گندگی ہے تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، شرعی ناپاکی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اب معاملہ باس کا ہے تو پھر جاب چھوڑ دیں، انشاءاللہ اس کو دوسری جگہ جاب کرے، وہ انشاءاللہ زیادہ خیر اور بہتری اور برکت کا باعث ہوگا انشاءاللہ. دین فار ٹینز. دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے. ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے 24 گھنٹے لائیو i+TV. پچھلے سارے ایپیسوڈز، مختلف سپیکرز، پروگرام شیڈیول، ڈیلی کوئز، دلچسپ شارٹ کلپس، ان کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی کبھی بھی. آپ کا اپنا اسلامک ٹی وی چینل i+TV اب آپ کے پاکٹ میں. i+TV ایپ اویلیبل on Android and iOS only 4 MB. ابھی ڈاؤن لوڈ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے. کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے. اویلیبل on Android and iOS only 4 MB. ابھی ڈاؤن لوڈ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے. کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا. آتنک واد کا ویرودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. السلام علیکم. شیخ اپن محکمے میں کبھی کام کرتے وقت دین کے اوپر چلے تو کبھی کبھی لوگ ٹونٹنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو ایسے ٹائم میں صبر کرنا چاہیے کہ ان کو ذرا سخت لہجے میں بھی جواب دینا چاہیے؟ اس کی وضاحت کیجیے. میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ پریکٹیکلی فیلڈ میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنے آفس میں جب جاب کرتے ہیں تو لوگ کچھ بھی سوال کرتے ہیں دین کے بارے میں اور کبھی کبھار ٹون مارتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے اس سے انسان کو دین پہ عمل کرنے میں، تو کیا کریں؟ پہلی چیز، جب کوئی آپ کو دین کے لیے تکلیف دے تو آپ جو ہے انبیاءوں کو یاد کیجیے کہ ان کو بھی دین کی وجہ سے تکلیف آئی. دوسرا، زمین، زمانہ، ماحول، قوم، سماج اور ڈپارٹمنٹ کے اعتبار سے دعوتی ہے یا اس کو یہاں روکنا ضروری ہے؟ دین پہ الزام آ رہا ہے تو وہیں کاٹنا ضروری ہے، اور لگتا ہے اس سے ایک نیا ایونیو کھل رہا ہے دعوت کا، اس کو استعمال کرنا ضروری ہے. ڈیپینڈ ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک صاحب سے کسی نے سوال کیا، یہ مذاق کے طور پہ تھا، جوک بنانے کے طور پہ تھا، ارے سر آپ نے داڑھی کیوں رکھ لی؟ ٹیچر تھے. ارے سر آپ نے داڑھی کیوں رکھ لی؟ سر نے کیا جواب دیا؟ میری بیوی کو بہت پسند ہے. خاموش، کچھ بول ہی نہیں سکتے. اب بیوی کو پسند ہے نا، تو اگر وہ بولتے دین اور اسلام میں تو کہیں اور لے جانے والے تھے ٹاک، انہوں نے ادر ڈائریکشن میں لے گئے. یہ حکمت ہوتی ہے وقت کی، زمین زمانے کی. ایک بار مجھ سے ایک آدمی آ کے پکڑ لیا، آپ داڑھی کیوں رکھتے مسلمان؟ اب میں اس کو جواب دے رہا، ایک شروعاتی دور تھا میرا، تو وہ سارے ایکسپلینیشن یہ وہ کچھ نہیں جم رہے، اس کو ایک دم جاہل جٹ دکھ رہا. تو اس کے پاس ایک پین لگا ہوا تھا، پین پر ایک فوٹو تھی ان کے دھرم گرو کی فوٹو تھی ان کی. تو میں نے دیکھا فوٹو، میں نے کہا انہوں نے کیوں داڑھی رکھی؟ تو بولے یہ اسپرچول ہونے کے لیے، ریلیجیس ہونے کے لیے،
نیک ہونے کے لیے یہ لوگ رکھتے ہیں. میں نے کہا ہمارا دین چاہتا ہے سب اسپریچول ہو, سب نیک ہو, سب دیندار بنے, اس لیے ہم کو تو بات سمجھ میں آ گئی. مطلب اس کو نہیں سمجھ آتا, وہ صرف کراس کر رہا ہے ہر چیز کو. تو یہ ڈیپینڈ ہے زمین, زمانہ, حالات, قوم. کوشچن کیوں, کس انٹینٹ سے پوچھا جا رہا ہے. جیسے وہاں وہ سر دوسرے پورے ٹیچرز میل اور فیمیل کے سامنے جوک بنانے کے لیے داڑھی کا وہ کر رہے تھے, انہوں نے رپلائی کیا میرے بیوی کو پسند ہے. اب ختم ہی ہوگا مطلب معاملہ. سر میری وائف کو بہت پسند ہے, معاملہ ایشو ہی ختم ہو گیا. اب نیکسٹ کوشچن ہی نہیں رہا. نیکسٹ پھر وہ دعوت دیں گے اسلام میں کیا ہے, لیکن وہ دے چکے تھے, لیکن ابھی اس نے صرف ایز اے جوک بنانے کے لیے کیا تھا. تو آپ بھی جہاں کام کرتے جیسے بھی, وہ آدمی پوچھنے والا ایز اے انکوائری پوچھ رہا ہے معلومات کے لیے, ارے وہاں کیا ہے تمہارے دھرم میں, یہ مار دھاڑ چلتے رہتی, یہ کیا ہے جہاد. تو ابھی اس کا انکوائری ہے. ایک وہ سب معلوم ہے, ارے ان کا ایسے ہی رہتا مسلمانوں کا, سمجھے, وہ جوک ہے. آپ دیکھیے, سوال کو سمجھیے, شخصیت کو سمجھیے, اور اس کے مطابق اس کو جواب دیجیے. مطلب ہر بار ضروری نہیں کہ اس کے کراس کوشچن پہ آپ ریٹیلیٹ جوابی کاروائی کریں, بلکہ کبھی خاموشی اختیار کیجیے, کبھی حکمت سے جواب دیجیے جو ہے, اور کبھی ایسا کیجیے کہ اس کو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ڈیپینڈ ہے. تو ہم ایسا نہیں بول سکتے کہ یہی طریقہ ہے, آپ ڈٹ کر جواب دیں, اس کو کراس وہ کرے. نہیں, ہم ایک دائی قوم ہیں, ہم کو دعوت دینا ہے لوگوں کو, چاہے وہ ہماری بات مانے یا نہ مانے, ہمیں اچھا سمجھے, ہمیں برا سمجھے, ہمارے خیر خواہ یا ہمارے خلاف کام کرے, ہم ان کے خیر خواہ رہیں گے, ہمیشہ ان کے بارے میں اچھا سوچیں گے. یہ ایک دائی ہونے کے ناطے ہمارا مزاج, ہمارا نیچر ہونا چاہیے. تو لہٰذا آپ کو انالائز کرنا پڑے گا, انالائز کر کے سچویشن کے اعتبار سے آپ کو بات کرنا پڑے گا. اب وہاں دیکھیے, پوچھنے والا نالج کے لیے پوچھ رہا ہے, ٹون مارنے کے لیے پوچھ رہا ہے, دین کا مذاق اڑانے کے لیے پوچھ رہا ہے, تو آپ ڈیپینڈ ہیں کتنے سختی تک کس لیول پر جائیں گے. اچھا, اس میں یہ بھی ڈیپینڈ ہے کہ وہ آپ کو پرووکیٹ کر رہا ہے, صرف بھڑکا رہا ہے تاکہ وہ پہلے سے بول کے لائے. دیکھو مسلمان بہت جوشیلے, بھڑکے ہوئے رہتے, کچھ بھی کرتے. اب دیکھو میں اس سے ایک سوال کرتا, یہ کیسا ناچتا. اب آپ سوال کیا اور آپ واقعی میں بھڑک گئے. تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ آدمی کس فطرت کا ہے. چونکہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کریں نا, کوئی ایک تو ظاہر سی بات ہے آپ وہاں کے لوگوں کو جانتے ہیں. اگر یہ ایسے اشتعال والی باتیں کر کے, بہکانی والی, بھڑکاؤ باتیں کر کے آپ کو اچکا دیتا ہے, پھر سب کو بولتا دیکھو وہ ایسا ہے, تو یہاں آپ کاملی رہیے اور بولیے سر بہت اچھا کوشچن ہے, میں بعد میں جواب دیتا ہوں. اور بعد میں ایسی جگہ اس کو نس پہ نشر ماریے جہاں وہ نہیں چاہتا کہ آپ اسے کلیریفیکیشن دے. پھر سر اس دن آپ نے ایک کوشچن پوچھا تھا نا, اب سمجھو بڑے صاحب سامنے آ گئے, باس آ گئے, آپ اس کو ریٹیلیٹ کیجیے. اب یہاں بھی بولنا ہے کوشچن رائز ہو گیا, اور آپ نے پوچھا تھا اس دن, بولنا اب میں کرتا ہوں. تو ان فرنٹ آف اتھارٹی وہ پھر دب جاتا, ارے یار یہ تو پھنسا دیا اس نے میرے کو, سمجھ رہا. تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہیں. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, ہم ہمیشہ داعیانہ مزاج کے لوگ ہونا چاہیے. ہم اپنی ہر چیز کو دعوت کی طرف لے جائیں, اسلام کی خوبیاں بتانے کی طرف لے جائیں. اب وہ سوال کر رہا ہے تو آپ اس کا انٹینشن جانیے, اس کے سوال سے, زمین, زمانہ, ماحول, حالات کے اعتبار سے آپ جواب دیجیے, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ثابت کرے کہ یہ بھڑکاؤ رہتے اور آپ بھڑک جائیں. اور دیکھو ہینس پروفڈ ہوتا ہے نا, مسلمان بھڑک جاتے, لے جا کے ایک سوال کیا, تم لوگ گاڑی کا گرتے, آپ بھڑک گئے, ہینس پروف. دیکھو پہلے بولا تھا نا, یہ جو بھڑکے ان کو کچھ نہیں کرنا. تو آپ اس کو سمجھیں اور اس کے اعتبار سے کام کیجیے, تو انشاءاللہ عزیز میں سمجھتا ہوں اپنا کام بھی کر پائیں گے, اسلام کی دعوت بھی دے پائیں گے, اور اگلا ریلیشن شپ باقی رکھی کام بھی کر پائیں گے. آپ کو ختم نہیں کرنا ہے دوستی لوگوں سے, بڑھاتے رہنا. لہٰذا یہ ڈیپینڈ ہے ساری چیزیں حالات کے اعتبار سے اور ماحول اور زمین کے اعتبار سے. کسی نے ایک سوال کیا کہ مائی نان مسلم کلاس میٹس موسٹلی آسک می وائی آر یو سو اسٹرکٹ وائل آبزرونگ حجاب, مطلب برقع پہنتے ہیں تو کیوں آپ اتنے سختی سے کرتے ہیں. آئی آلویز ریپلائڈ دیم بائی سیئنگ گوئنگ اکارڈنگ ٹو قرآن, مطلب وہ یہ بول دیتے ہیں ان کو کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چل رہے ہیں. بٹ دے کراس کوشچن می always that other Muslim doesn't wear burqa and all, and they say that wearing a burqa doesn't make compulsory protection, and re-questions me about a lot of terrorism. Actually they take it into a wrong track that Muslims are terrorists etc. What to do, and give a correct answer about that. کسی نے سوال کیا کہ وہ برقع پہنتی ہے تو لوگ ان سے سوال کرتے ہیں, جب وہ بولتے ہیں کہ برقع پہننے سے حفاظت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کوئی ضروری تھوڑی کہ برقع پہنے تو آپ کی حفاظت ہو. مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں اور مسلمان جو ہے بہت سا ٹیررزم کرتے ہیں دنیا میں, اس کی کیا حقیقت ہے بتائیے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایک مسلمان عورت جو ہے برقع کیوں پہنتی ہے, اس کے لیے بہت سارے دلائل ہیں, بہت سارے دعات کے سوال کے جوابات آپ کو ملیں گے. میں تو ایک بیسک سوال جنرلی کرتا ہوں لوگوں سے, کہ بہت ساری بار میں دیکھتا ہوں خود اپنی غیر مسلم بہنوں کو, کہ جب وہ باہر نکلتی ہے اپنے 2 ویلر کے اوپر تو ہاتھ میں کچھ تو وائٹ یہاں تک پہن لیتی ہے پورا دونوں, اس کے بعد ایک اپرون ڈال لیتی ہے, پھر اس کے بعد ایک اسکارف باندھ لیتی ہے, پھر اس کے بعد چہرے کو ڈھک لیتی ہے, پھر اس کے بعد چشمہ پہن کے باہر نکلتی ہے. کیوں؟ میرا سوال.
ورلڈلی پروٹیکشن کے لیے، اسکن بچ جائیں گی، کپڑے بچ جائیں گے، دنیاوی فائدوں کے لیے. ٹھیک ہے، ہم اس کام کے دنیاوی فائدے بھی اٹھاتے اور آخرت کے فائدے اٹھاتے، اس لیے کہ ہمارے دین نے شرعی اعتبار سے ہم کو کمپلشن کر دیا. سوائن فلو ہوا تھا، پروٹیکشن کے لیے کیا کرنا تھا؟ لوگوں سے ہاتھ مت ملاؤ، یا ملائے تو ہاتھ دھو اور چہرے پہ ایک باندھ لو. ہماری مسلم عورت سوائن فلو سے ہمیشہ بچی ہوئی رہتی، ہمیشہ کچھ نہ کچھ چہرے پہ باندھا ہوا رہتا. رائٹ، اس کے دنیاوی کئی بینیفٹ سے یاد رکھیے. دینی تو ہم ثابت کر ہی سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے وہ کی اس کے جوابات دیے ہیں. میں تھوڑا سا کچھ ہٹ کے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ یہ بھی آپ ان سے وہ کر سکتے کوشش. جو نان مسلم کالج تک برقع مطلب ایک طرح سے نقاب لگا کر، اپرون برقعے کی شکل میں پہن کر اور چشمہ لگا کر آ رہے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے کہ بیوٹی ہٹ وہ نہیں ہونا، سن کے دھوپ کی وجہ سے ہاتھ خراب نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اس کا کلر کم نہیں ہونا، دھول مٹی نہیں لگنا. تو اگر ایک مسلم عورت کو یہ فائدے مل جائے آخرت کے فائدوں کے ساتھ کہ اس کے دین نے اسے حکم دیا یہ کرنے کا، تو کیا برائی ہے اس کے اندر؟ الرحمن الرحیم الملک القدوس. کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے رب کے اچھے اچھے نام؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے رب کی اعلیٰ اعلیٰ صفات؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات. ہر جمعہ رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، i+TV الحمدللہ کروڑوں گھروں تک پہنچ رہا ہے اور یہ اسلامی فیملی چینل ہے. الحمدللہ مختلف قسم کے پروگرام اس میں دکھائے جاتے ہیں اور میں پرسنلی اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں. کئی علماء اس کے اوپر آتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی باتیں رکھتے ہیں. الحمدللہ مجھے بھی آپ نے کئی پروگراموں میں دیکھا ہے. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے. آپ اسی طریقے سے اس سے جڑے رہیے، اس کے لیے دعائیں کیجیے. اور الحمدللہ یہ رجسٹرڈ چینل ہے. آپ اپنے کیبل آپریٹر سے ملیے، ان کو بتائیے، اپنے رشتہ داروں کو بتائیے اور اس سے جڑے رہیے. دعا بھی کرتے رہیے. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. سب لوگ مل کے ہاتھ ملائیں، آگے بڑھیں تاکہ یہ دین کا کام چلتا رہے اور ہم لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. بھولیے گا نہیں، یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. i+TV کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر. یا آن لائن ٹرانسفر کریں. ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 0011012123111، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ. دوسرا وہ کہہ رہے کہ برقع ڈزن میں کمپلسری پروٹیکشن. کون یہ کہتا ہے کہ برقع کمپلسری پروٹیکشن نہیں دیتا ہے؟ اس کے دنیاوی فائدے تو اتنا ہے کہ زیڈ سیکیورٹی سے زیادہ اس کی سیکیورٹی ہے. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی راستہ چلتے ہوئے انسان کو کسی برقعے والی کو چھیڑے، اتنی بڑی غلطی کرے؟ دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا ہے نا، ہمت بھی نہیں کر سکتا ہے کوئی. تو آپ کون سے پروٹیکشن کی بات کریں جو نہیں ہوتا؟ یہ برقع پروٹیکشن ہے، یہ برقع خوبصورتی کے لیے پروٹیکشن ہے، یہ برقع برے لوگوں سے پروٹیکشن ہے، لیکن سب سے اصل یہ برقع اللہ کے حکم کی اطاعت ہے. باقی سارے فائدے ہی مسلمان لیتا ہے نا، حکم کی اطاعت کے ساتھ باقی سارے مل رہے ہیں. دھول مٹی دھوپ پانی ہے نا، خامخواہ کے لوگوں کے دیکھنے سے انسان بچ جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں آپ ان کو ایکسپلین کریں، لیکن چونکہ وہ ہم عمر ہیں نا آپ کے، تو کبھی نہیں سمجھتے. پریکٹیکل ایگزامپل دیجیے، پریکٹیکل ایگزامپل دیجیے تو بات سمجھ میں آ جائیں گے. جیسے کہ ایک ایگزامپل، ایک ٹیچر تھے، وہ ایک کلاس میں گئے، تو اس کلاس میں وہ کلاس اتنی بگڑی ہوئی کلاس تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، لڑکیوں کی فوٹوز لا کر ٹیگ کر دیتے تھے دیواروں کے اوپر. اب ٹیچر ایسا بیٹھے، کوئی کس نے لگایا کوئی بول رہا ہی نہیں. اتنے شریر بچے، مطلب کلاسز چاہے اسلم میں تھی یا ایسی جگہوں پہ تھی جہاں اسکولس میں ٹیچر کا زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے. تو ایک اچھا ٹیچر کیا، لوگوں نے کہا آج تو تمہارا برا لوگ ہیں، سب سے غلیظ کلاس میں جا رہے تم، وہاں لڑکے اتنے بیکار لڑکیوں کی تصویر لگا دیتے ہیں، مطلب کسی کی بھی ہیروئنس کی ان کی لگاتے رہے. ٹیچر نے گیا تو بچوں نے آتے بولے ہاں آپ بولیں گے سر یہ نکالیں گے. نہیں میں کیا بول رہا ہوں، رہنے تو وہ تو اچھا ہے، رہنے دو، چلو آگے بات کرتے ہیں. ٹیچر نے پڑھایا. 2-3 دن ہونے کے بعد کہا کہ آپ سے میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں
اگر ایسی فوٹوز آپ کی بہنیں اپنے رومز میں لگائے تو لڑکوں کی آپ کو اچھا لگے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے بھی جاب نہیں دیا، اگلی بار جب ٹیچر کلاس میں آیا تو فوٹو پوری نکلی ہوئی تھی. فطری غیرت کو جگا دیا ٹیچر نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نوجوان آیا، کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن ایک چیز کی اجازت چاہیے، زنا کی اجازت چاہیے، باقی سب ٹھیک ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چڑھ گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور تم ایسے سوال کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک، کوئی بات نہیں، لاؤ اس نوجوان. کیا تم چاہو گے تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ کہا اللہ کے رسول کیسے چاہوں گا، کوئی اور بھی نہیں چاہیں گا اس کی ماں کے ساتھ. کیا تم چاہو گے تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اللہ کے رسول کیسے چاہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور بھی نہیں چاہیں گا اس کی پھوپھی کے ساتھ. کیا تم چاہو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اللہ کے رسول کیسے میں چاہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور بھی نہیں چاہیں گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی کرے. کیا تم چاہو گے تمہارے خالہ کے ساتھ پورے محرم رشتے گنائے؟ اس نے کہا بس میں سمجھ گیا. فطری غیرت جاگ گئی تھی اس کی، فطری غیرت بہرحال اس کی جاگ گئی تھی. سمجھ رہا بات کو؟ تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، کبھی کبھار وہ آپ سے ایکسپلینیشن نہیں سمجھیں گے، پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر کے بتا دیجیے ان کو. جب شریر قسم کے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں نا کارنر پہ، اور جب یہ جو بے پردہ ہوتی، جو بچتی بھاگتی ادھر ادھر چھپتی پھرتی ہے، تب پتہ چلتا آپ کو برقعے کیا ہے. برقعے والے کو دیکھتے سب سیدھے ہوتے ہیں، اس کو مت چھوڑو، برقعے والی ہے اس کے ساتھ. غلطی سے اگر برقعے والی لڑکی کسی غیر برقعے والے کے ساتھ بھی ہے تو دوسرے لڑکی چھیڑنے کو ڈرتے، اس لیے کہ برقعے والی نے غلط سمجھ لی تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائیں گے. تو یہ پروٹیکشن، اس کے کئی فائدے یاد رکھیے اور اس کو بولیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ضروری ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اور آج کے جدید دور میں تو میں کہوں گا بہت سارے ایگزامپلس ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں اگر اتنا ہی ان کو سمجھنا ہے تو. بہت سارے نیو یارک میں جانتا ہوں ایسے بہت سارے سوشل ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں. ایک عورت بغیر برقعے کی اور برقعے میں جب گئی تو لوگوں کے ریئیکشنز کیا تھے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک دم جیتا جاگتا نمونہ ہے. پریکٹیکلی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ایک ہی خاتون ہے، ماڈل ہے، برقعے میں جا رہی ہے، سارے لوگ احترام کر رہے ہیں اور وہی بغیر برقعے جا رہی ہے، سارے لوگ اس کو چھیڑ رہے ہیں. آپ بہرحال اس کو دیکھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کیسا پروٹیکشن برقعہ بہرحال لوگوں کو دیتا ہے. رہا ٹیررزم، میں سمجھتا ہوں ٹیررزم اگر مسلمان ٹیررسٹ ہوتے، اس کا ایک بہت اچھا جواب ہے، میں بھول گیا وہ شخص کا نام، ایک سیاستدان ہے یورپ کے، انہوں نے کہا تھا اگر مسلمان دہشت گرد ہوتے تو آپ اور میں ابھی دنیا میں زندہ نہیں ہوتے. اگر آپ اور میں دنیا میں غیر مسلم زندہ ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے. اس لیے کہ اگر دنیا کی 1.2 بلین پاپولیشن جو کہ 5th ہوتا ہے پورے پاپولیشن کا، 1/5 پاپولیشن اگر ٹیررسٹ ہو جائے تو یہ دنیا ایک دن بھی نہیں چل سکتی. معلوم آپ کو؟ تو انہوں نے کہا اگر تم زندہ ہو تو یہ دلیل ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں نے دنیا کے بڑے حصے پہ راج کیا. بتائیے اگر وہ ٹیررسٹ ہوتے یا ان کا دین ٹیررزم سکھاتا تو کیا اتنے امن اور امان کے ساتھ وہ حکومتیں کرتے؟ اور اتنی بڑی بڑی شایان شان اتنی بہترین حکومتیں کرتے اور اتنا فائدہ اس زمین کو دے کے جاتے کہ جب زندہ تھے تو فائدہ دیا، مرنے کے بعد بھی ان کے مقبروں سے انکم جاری ہے. مرنے کے بعد بھی ان کے مقبروں سے انکم جاری ہے. تو یہ سب دلیل ہے اس کی کہ مسلمان نہ کبھی تھے نہ آج ہے. اب انٹرنیشنل سیناریو میں مسلمان کو ٹیررسٹ بنایا جا رہا ہے اس لیے کہ جب تک کسی کو دشمن نہ بتاؤ تو بہت سارے پروڈکٹ سیل بھی نہیں ہوتے ہیں. پرابلم یہ بھی ہے. اگر میں یہ نہیں بتاؤں گا فوٹو کے اندر کہ کھلا ہاتھ رہنے سے دھوپ سے کالا ہو سکتا ہے، دیکھیے جو دھوپ میں نہیں تھا وہ کتنا چمکتا ہے، تو پھر میرا کریم کون خریدے گا؟ تو مجھے دشمن بتانا ہے. تو میں جب دنیا کو بتاؤں گا کہ ایک بہت بڑا ٹیررسٹ دنیا کے اندر ہے، وہ مسلمان ہے یا وہ فنڈامنٹلسٹ مسلمان ہے، تبھی تو سیکورٹی کیمرے اتنے دھڑلے سے بکیں گے. آج ہر چھوٹے چھوٹا ادارہ، ہر چھوٹی سے چھوٹی دکان لگا رہا CCTV. کیوں؟ ٹیررزم. ہر چوراہوں پر ٹیررزم. ملک ہتھیار کے ہتھیار خرید رہے ہیں، اتنا ہتھیار خرید رہے ہیں کہ جتنا وہ خرید رہے ہیں اتنے تو چھوٹے ملکوں کی صدیاں گزر جائیں گے. مطلب جو بھوک مری میں ہے افریقن ملک، سمجھ رہے آپ؟ سیکورٹی سسٹم کون خریدیں گا، میزائل سسٹمز کون خریدیں گا، ملٹری کو اپڈیٹ کون کرے گا، یہ ساری ایک ورلڈ پالیسی ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا. یہ پروڈکٹ بیچنے کے لیے ایک ٹیررسٹ کریٹ کیا گیا اور ہر بات کریٹ کیا جاتا ہے. اگر مسلمان ایسے ہوتے جیسا لوگ بتا رہے ہیں تو یہ کبھی نہیں ہوتا. یاد رکھیے کہ کوئی زندہ ہوتا. اس ہندوستان ملک کے اندر مسلمان نے کتنے سال حکومت کی؟ پہلی حکومت اگر جو ہے ہم لے لیں، پہلی حکومت جو دلی میں جو بہرحال قائم ہوئی، ٹھیک ہے، اس حکومت کو لے تو تب سے لے کر آج تک تقریباً 1100 سال مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دلی کے ایک چھوٹے علاقوں میں تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو ہے غلام تھے، وہ بلبنس تھے جو پہلی بار جو ہے افغانستان سے نکل کے انڈیا آئے. قطب مینار بہرحال جنہوں نے بنایا، سب سے پہلی وہ نشانی تھی انڈیا میں بہرحال مسلمانوں کے پریزنس کی.
اور اس کے بعد جو ہے دلی میں اور سینٹر میں مسلمان تقریباً 1000 سال رہے، 1857 تک سینٹر میں رہے. جب مغل آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہٹ گئے تو سینٹر سے مسلمان ہٹ گئے، پھر اسٹیٹ میں مسلمان تھے، پورے اسٹیٹس، بڑے بڑے اسٹیٹس مسلمان، حیدرآباد اسٹیٹ تھا، بھوپال اسٹیٹ تھا، بنگال اسٹیٹ تھا، اودھ تھا، یہ سب مسلمانوں کے پاس بڑے اسٹیٹ جتنے بھی تھے. باقی جتنے بھی تھے سب چھوٹے موٹے ہی تھے اور مسلمانوں کو دیکھتے تھے کہ بھائی کیا لوگ ہیں. بہرحال یہ حال تھا. تو اگر مسلمان دہشت گرد ہوتے تو 1100 سال میں کیا حل کر دیتے اس ملک کا؟ بتائیے بتائیے کیا کر سکتے؟ 5 سال میں حکومتیں ملک کو برباد کر دیتی ہے. میں 1100 سال کی بات کر رہا ہوں. 5 سال میں غلط حکومتیں ملک کو برباد کر دیتی. 5 ایئرز میں 1100 سال کی بات کر رہا ہوں آپ سے. ڈے 1 جب دلی مسلمان آئے تو اس سے لے کر آج تک کی ہسٹری مانگ رہا ہوں میں آپ سے. 1947 تک سمجھیں یا 1952 تک حیدرآباد اسٹیٹ جو لاسٹ اسٹیٹ تھا ایبالش ہوا، یا جوناگڑھ کو لے لیجیے 57 52 تک. بتائیے آپ 5 سال میں کہہ رہا ہوں نا ملک برباد ہو جاتے ہیں. تو میں تو کہہ رہا ہوں 1100 سال کی تاریخ اگر ہوتے تو. مسلمان یورپ میں گئے، یورپ میں انہوں نے حکومت کی، شان حکومتیں، ٹھیک ہے، ایسی حکومتیں کہ یورپ دیکھتا ہے آج بھی ان حکومتوں. بتائیے اگر مسلمان ٹیررسٹ ہوتے تو یہ جب بربرس نکل کر مراکش سے نکل کر اسپین پہنچے تو پہنچنے کے بعد کیا کرنا چاہیے تھا انہوں نے؟ اسپین کے ساتھ حال برباد کر دینا چاہیے تھا نا. اسپین کی حکومت 900 سالوں تک مسلمان چلا رہے. کیوں چلا رہے؟ دوسروں کی حکومت جن کو مارنے آئے تھے وہ. اور ایسی حکومت کہ وہاں کے لوگ بول رہے، بلکہ بلانے دعوت دینے والی خود غیر مسلم تھے. وائکنگ حکومت تھی، حکومت سے عوام پریشان تھی، ان کے ٹیکسز سے پریشان تھی. دعوت دی بلبنس کو، مسلمان جو بربر مطلب اس زمانے وہ جو وہاں کی قومیں تھیں ان کو دعوت دی کہ بھائی آپ آئیے. وہاں سے مسلمان ان کے دعوت نہ ان کے ڈیفنس کے لیے پہنچے. اس کے بعد وہ لوگوں نے کہا آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ ہی حکومت کیجیے. 4 سے 5 سال 10 سال کے اندر پورا جو پرتگال جس کو آج بولتے اور اسپین جس کو آج بولتے پورا مسلمانوں کے انڈر تھا، سوائے اوپر کا میڈرڈ جو سب سے ٹاپ والا ایک کونا حصہ اتنا بچ گیا تھا. بہرحال اتنا ہی بچا تھا، باقی پورے اسپین میں حکومت کی مسلمانوں نے. اسپین سے نکل کے وہ فرانس تک چلے گئے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی فرانس میں کئی کالونیز رہی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اٹلی میں رہی، کئی جگہ. بہرحال اب تاریخ لمبی تاریخ ہے مسلمانوں کی، کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے. تو مسلمان 900 سال تک اسپین میں کیوں رہے اور کچھ کیوں نہیں کیا؟ کچھ کیوں نہیں کیا؟ 1492 میں مسلمان وہاں سے نکلے اور داخل ہوئے. دیکھتے ہیں ابتدائی دور میں، سمجھو 8ویں صدی کے ابتدا میں پہنچ گئے تھے وہ 7ویں صدی کے بعد. بلکہ 632 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوتی ہے. 50 ایئرس کے اندر مسلمان وہاں پہنچے ہوئے، مطلب 7ویں صدی کا ابھی خاتمہ بھی نہیں ہوا تو مسلمان پہنچے ہوئے. تب سے لے کر جو ہے 14ویں صدی کے آخر تک 800 سے 900 سال حکومت کی. ان 900 سالوں میں کتنے اسپینیوں کو مارا انہوں نے؟ بتائیے. جب مسلمان اسپین سے نکل گئے اس کے بعد بھی آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر عرب ممالک کو چھوڑ کر کوئی چرچ اگر ہے جو عربی میں ہے تو آج بھی اسپین کا جو چرچ ہے وہ عربی میں ہی ہے. معلوم آپ کو؟ ان کی پوری پریئرز اور ساری چیزیں عربی میں ہوتی ہیں. کیوں انہوں نے زبان کو نہیں چھوڑا آج تک؟ جب اتنی نفرت تھی ان کو مسلمانوں سے کہ نکال دیا اپنی زمین سے، تو ان کی زبان کو کیوں نہیں نکال دی؟ معلوم اسپینش چرچ میں عربی پریئرز ہوتی ہے، آج بھی ان کی بائبل عربی میں. کیوں اتنی محبت ہے ان کو مسلمانوں سے؟ کوشچن یہ ہے، سوال یہ. اگر یہ ٹیررسٹ تھے تو نہیں، وہ ہندوستان میں مثال لیجیے، ادھر یہ کی ادھر وہ کی، سب بیوقوفانہ اور جاہلانہ، اور جس کو کہتے ہیں جس کو علم نہیں ہوتا نا وہ جو ہے ایسی باتیں کرتے ہیں. ایک اگر نالج کو اگر آپ لے، ایک بیچ نہیں، اس لیے کہ دشمن کسی سے دشمنی رکھتا ہے ایک آدمی اور اپنے فوج میں انہی دشمنوں کو شامل کریں گا کبھی؟ میں دشمن ہوں مسلمانوں کا، وہ ایک اسلامک راشٹر بنانا چاہتے ہیں، میں ہندو راشٹر کا ذمہ دار ہوں، اور میں کیا کر رہا ہوں اپنے راشٹر کو بڑھانے کے لیے پورے مسلمانوں کو اپنی فوج میں ڈال رہا ہوں. پاسبل ہے؟ ہائیلی امپاسبل ہے. یہ پولیٹیکل وارز تھے. ٹھیک ہے، یہ ستا تھی، انہوں نے اس کے لیے کیا تو مسلمان آپس میں کیا. اگر اورنگزیب نے شیواجی سے جنگیں لڑی، اگر لڑی، تو میرا یہ کوشچن ہے، مغل جب آئے تو اس سے پہلے کون تھے انڈیا میں؟ کون تھے؟ لودھی سے پہلے کون تھے؟ خلجی سے پہلے کون تھے؟ تغلق. کوئی نہ کوئی تو مسلمان ہی تھا. مسلمان نے مسلمان کو ریپلیس کیا نا، تو وہ ایسے نان مسلم کو بھی ریپلیس کیے ہوں گے کئی جگہ. ہائیلی پاسبلٹی ہے نا. مطلب ایک جگہ مسلمان ہی مسلمان کو جو حکومت میں لیتا ہے تو دوسری جگہ نان مسلم سے بھی لڑ سکتے ہیں نا، اس میں کیا اس میں ہوا ہے؟ تو بہرحال یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہے. تو مسلمان ٹیررسٹ نہ تھے، نہ آج ہے، نہ کل ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارا دین کا نام ہی امن اور اسلام ہے، شانتی ہے. تو یہ سوال ہی نہیں اٹھتا. یہ ساری نیوز ہے، میڈیا ہے، تھوڑے دن میں چلے جائیں گی. ایک بہت اچھے ایک شخص ہے، اس نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی مسلم آرکیٹیکچر پر. تو وہ کہتا ہے کہ جب اس نے وہ ڈاکیومنٹری بنائی، ٹھیک ہے،
تو وہ ڈاکیومنٹری بناتے وقت لندن میں ٹرین میں بم بلاسٹ ہوئے تھے جب، ٹھیک ہے، میٹرو کے اندر جو ہوا تھا، جب خبر پہنچی بات تم اسلام پہ بنا رہے ہو، دیکھو مسلمان کیا کر رہے ہیں، تو وہ انٹرویو دیتے تھے، بولنے لگا یہ ایک نیوز ہے، آج ہے کل ہوا میں اڑ جائیں گی، اس لیے کہ کوئی قوم کیسی ہے یہ پتہ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے وہ کیا چھوڑ کر جاتی ہے اپنے پیچھے، اس سے پتہ چلتا ہے وہ قوم کیسی ہے۔ تو جس قوم نے دنیا کی سب سے خوبصورت عمارتیں بنائی ہیں، اور معلوم آپ کو دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ کا شرف جاتا تاج محل کو، وہ ایک الگ مسئلہ شرع کی وہ خبر ہے وہ سب، لیکن سب سے خوبصورت بلڈنگ دنیا میں اسی کو مانا جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو قوم کیسی تھی اگر معلوم کرنا ہے تو وہ کیا چھوڑ کر کے دیکھو، اور وہ کہتا ہے اگر یورپین بلڈنگز کو آپ دیکھیں گے اندھیرا ہے اور سیکریسی نظر آتی ہے، اور ایسی چیزیں بناتے ہیں جن کو دیکھنا دل پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلامک آرکیٹیکچر دیکھے تو کھلا ہوتا ہے، اجالے سے بھرا ہوتا ہے، اور دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ یورپ کے کنسٹرکشنز دیکھیے، آپ دیکھ کر ایسا گھن آتی، شیر اس کے منہ میں سے پانی نکل رہا، اور ڈریگنز وہ کھلے ہوئے، اور اتنے چھوٹے چھوٹے اندھیرے والے، روشنی نہیں آنے والے۔ یہ آرکیٹیکچر بتا رہا ہے یہ قوم کتنا اونچی سوچ رکھنے والی قوم ہے اور کتنی امن پسند۔ بہرحال بہت ساری چیزیں پریکٹیکلی آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ ان فیکٹس کو جانیے اور لوگوں کو ایکسپلین کیجیے۔ رہا آج کی بات، یہ نیوز ہے، آج کو آرگنائزیشن کو آپ ٹیررسٹ کرتے ہیں، کل وہ آفیشیل رولنگ پارٹی بن جاتی ہے اس کنٹری کی، تو یہ ساری چیزیں نیوز چلتے رہیں گی۔ ایک آرگنائزیشن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے عراق میں آج، کل ہو سکتا ہے آفیشیل رولنگ پارٹی بن جائے، پھر ہم اس سے تعلقات بھی بنائیں ہمارا ملک۔ دس از سم تھنگ ڈیپینڈ، یہ ساری چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ تھوڑا سا پولیٹیکل سینیریو بھی آپ دیکھیے اور ان کو بہرحال ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنی بات کو بہرحال یہیں ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔